کیا طالبان افغانستان کو تاریک ماضی میں واپس دھکیل دیں گے؟ 14 نومبر 2001 کو جب میں اور میرے ساتھی کابل کی گلیوں میں جشن مناتے ہجوم کے بیچوں بیچ سے گزر رہے تھے تو ایک شخص نے نعرہ لگایا کہ شکر ہے آپ آ گئے ہیں۔ افغانستان میں شمالی اتحاد کی طالبان مخالف فورسز، جنہیں امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کی حمایت حاصل تھی، شہر کے مضافات میں رکی ہوئی تھیں اور طالبان کو شہر سے فرار ہونا پڑ رہا تھا۔ حالیہ دور کی سب سے شدید مذہبی عملیات یعنی طالبان کا 5 سالہ دور اقتدار ختم ہو چکا تھا۔ طالبان کے دور میں افغانستان ایک بلیک ہول بن گیا تھا جہاں ہر قسم کی شدت پسندی پروان چڑھ سکتی تھی۔ صرف 2 ماہ قبل ہی نیو یارک اور واشنگٹن میں 9/11 کے حملوں کی منصوبہ بندی اسامہ بن لادن اور ان کی القاعدہ تنظیم نے کی تھی۔ اس وقت میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ طالبان دوبارہ لوٹ سکتے ہیں، اور آج ہر کوئی اس کی وجوہات ڈھونڈ رہا ہے، اور وجوہات ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ افغانستان میں طالبان کے بعد قائم ہونے والی حامد کرزئی اور اشرف غنی کی حکومتیں اگرچہ جمہوری طور پر منتخب ہوئی تھیں، مگر وہ کبھی بھی مضبوط نہیں تھیں اور ان کے ادوار میں کرپشن ہی بہترین انداز میں کام کرتی تھی۔ مگر پھر بھی آج اشرف غنی اپنے صدارتی محل میں ہوتے اور افغان فوج مہنگی مغربی ملٹری گاڑیوں میں گھوم رہی ہوتی اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ فیصلہ نہ کرتے کہ انہیں 2020 کے امریکی انتخابات سے پہلے خارجہ امور میں کامیابی درکار ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ایک طویل مدتی جنگ کو ختم کرنے سے انہیں یہ کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ بہت سے افغان سیاستدان اور صحافی امریکہ اور طالبان کے درمیان دوحہ میں فروری 2020 میں مذاکرات کی تکمیل سے خوفزدہ ہو گئے تھے، اور ان کا یہ خوف اس وقت دگنا ہو گیا جب نئے منتخب ہونے والے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ وہ اس معاہدے پر قائم رہیں گے۔ مجھے خبردار کیا گیا کہ دوحہ میں طالبان لیڈر جتنے بھی پرامن اور اعتدال پسند لگے، میدان میں موجود طالبان جنگجوؤں نے مکمل طور پر معاہدے کی شرائط کی پاسداری نہیں کرنی، اور یہی ہوا ہے۔ جیسے ہی امریکہ اور دیگر مغربی فوجیوں نے ملک سے انخلاء کا عمل شروع کیا، طالبان نے اپنی طاقت میں اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ قیدیوں کو قتل کیے جانے کی اطلاعات سے ملک کے کونے کونے میں خوف پھیلنے لگا اور ایک ایک کر کے شہر گرنے لگے، یہاں تک کہ کابل از خود ان کے حوالے کر دیا گیا۔ افغان حکام اور سینئر فوجی حکام کی شہر کے ہوائی اڈے پر دوڑ لگی ہوئی تھی کہ کسی طرح ملک سے نکل جائیں۔ شاید طالبان اپنے اس وعدے پر قائم رہیں گے کہ وہ کسی سے بدلہ نہیں لیں گے اور پولیس، فوج اور سول سروس سے کہیں گے کہ وہ کام کرتے رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سوچیں کہ شاید بہتر ہے کہ مغرب کو دوبارہ للکارا نہ جائے، مگر اہم سوال یہ ہے کہ طالبان کے زیر کنٹرول افغانستان کیسا ملک ہوگا؟ ہمارے پاس اس حوالے سے ایک ہی گائیڈ ہے، اور وہ ہے سن 1996 کے بعد 5 سال کا طالبان کا دور، جو اس وقت شروع ہوا جب طالبان نے احمد شاہ مسعود کی حکومت گرائی تھی۔ میں نے اس دوران افغانستان میں بہت وقت گزارا اور اس دور کو بہت خوفناک پایا۔ شریعہ قوانین اپنی سخت ترین شکل میں ہر جگہ لاگو تھے، اور سزا کے طور پر سرعام قتل کرنا، سنگسار کرنا اور کوڑے مارنا عام بات تھی۔ گلیوں کے کونوں پر بدماشوں کی ٹولیاں کھڑی ہوئی تھیں جو ایسے مردوں پر حملے کرتے تھے جو مغربی لباس پہنتے تھے۔ عورتوں کو صرف اس وقت باہر جانے کی اجازت تھی جب ان کے پاس مردوں کی جانب سے لکھی گئی اجازت تحریری شکل میں ہو اور انہوں نے مکمل برقع پہنا ہوا ہو۔ طالبان کے وزیر دفاع ملا بلوچ نے ایک دفعہ مجھ سے شکایت کی کہ انٹرنیشنل ریڈ کراس نے ان کی یہ درخواست مسترد کر دی ہے کہ انہیں سرجن دیے جائیں جو چوروں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹیں، اس لیے انہیں یہ کام خود کرنا پڑ رہا ہے۔ بظاہر انہیں اس کام میں کافی مزہ آتا ہے۔ ٹی وی کے لیے کام کرنا تو بہت مشکل تھا، کیونکہ کسی بھی جاندار چیز کی تصویر بنانا مذہبی بنیادوں پر ممنوع تھا۔ کتابوں کی دکانوں پر اکثر تصاویر کی وجہ سے حملے ہوتے تھے اور دکانداروں کو کوڑے مارے جاتے تھے۔ زیادہ تر لوگ اگر شہر چھوڑ سکتے تھے تو انہوں نے شہر چھوڑ دیے، دکانیں بند کر دی گئیں۔ طالبان تیل کی درآمد کے پیسے نہیں دے سکتے تھے، چنانچہ رات کو شہر کی سب سے روشن لائٹیں وہ موم بتیاں تھیں جو لوگوں نے اپنی کھڑکیوں میں لگائی ہوتی تھیں، اور سب سے اونچی آواز ان کتوں کی ہوتی تھی جنہیں ان کے مالکان چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ افغان حکومتوں کی مسلسل ناکامیاں اپنی جگہ، مگر کابل اور دیگر شہروں سے طالبان کے انخلاء کے بعد کابل اور دیگر شہروں میں زندگی واپس لوٹ چکی تھی۔ معیار زندگی تیزی سے اوپر چلا گیا اور خالی گلیوں میں گاڑیوں کی بھرمار تھی۔ سکول پھلنے پھولنے لگے، خاص طور پر لڑکیوں کے سکول۔ طالبان کے دور میں لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی تھی۔ طالبان کے دور میں ممنوع موسیقی ہر جگہ سنائی دیتی تھی، ہر جگہ نئی عمارتیں تھیں۔ جب آخری مرتبہ میں وہاں گیا تو میں وہ مقام بھی ڈھونڈ نہ سکا جہاں سے 2001 میں نے اور میرے BBC کے ساتھیوں نے کابل میں مارچ کرنا شروع کیا تھا۔ اب ہر جگہ تعمیرات ہو چکی تھی۔ زیادہ تر افغان طالبان کے حالیہ قبضے کو اپنے لیے تباہی تصور کریں گے، مگر اب سوال یہ ہے کہ کیا طالبان افغانستان کو اسی ماضی میں لے جائیں گے یا پھر انہوں نے اپنا سبق سیکھ لیا ہے؟